اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست اليہود على شیء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم وقالت اليهود اور کہا یہود نے لیست النصارى على شيء نصارہ نہیں ہے کسی چیز پر وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء اور نصارہ نے کہا نہیں ہے یہودی کسی چیز پر وہم یتلون الکتاب حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں کذالک قال الذین اسی طرح کہا ان لوگوں نے لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے مثل قولہم ان کی بات کی طرح فاللہ یحکم بینہم بس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم القیامتی قیامت کے دن فیما کانوا فیہ یختلفون ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے ومن اظلم اس شخص سے بڑھ کر ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو روکتا ہے اللہ تعالیٰ کی مساجد سے ان یذکر فیہ اسمہ کہ ان میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا جائے وسعی فی خرابہا اور اللہ تعالیٰ کے گھروں کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے اولئک ما کان لہم اولئک وہ لوگ ہیں ما کان لہم نہیں تھا ان کو حق ان یدخلوہا یہ کہ داخل ہوتے ان مسجدوں میں الا خائفین مگر خوف کرتے ہوئے لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم بڑا عذاب ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا پس جس طرف تم چہرہ پھیرو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ پس اسی طرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے وقالوا اتخذ اللہ ولدا اور انہوں نے کہا بنا لی اللہ تعالیٰ نے اولاد سبحانہ پاک ہے اس کی ذات بل لہ ما فی السماوات والارض بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں کل لہ قانتون سب اسی کے فرما بردار ہیں بدیع السماوات والارض بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو وَإِذَا قَضَى أَمْرًا اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے کا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ بس پختہ بات ہے کہتا ہے اس کو کن ہو جا فَيَكُونُ بس وہ ہو جاتی ہے ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پچھلی آیات میں تھا کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے اور نصارہ یہ کہتے تھے کہ جنت میں صرف نصارہ جائیں گے تو آج کی ان آیات میں ان دونوں کا ایک دوسرے پر مذہبی طعن بیان کیا جا رہا ہے یہ ایک دوسرے پر جو مذہبی طعن کیا کرتے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کی ضد میں آ کر
ایک دوسرے کے مذہب کو کالعدم قرار دے دیا، جیسا کہ آج کل کے لیڈر ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے ہیں، وہ اس کو جھوٹا کہتا ہے اور وہ اس کو جھوٹا کہتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں سچے ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے بھی ضد میں آ کر ایک دوسرے کے مذہب کو کالعدم قرار دے دیا، حالانکہ اصل کے اعتبار سے مذہب تو یہودیوں کا بھی سچا تھا اور مذہب عیسائیوں کا بھی سچا تھا۔ یہودیوں کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے اور نصارہ کو نصارہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کے متعلق میں نے پہلے بیان کر دیا ہے، لہٰذا دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، اور یہود نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی ان کا مذہب بالکل جھوٹا ہے۔ اب نصارہ کی باری آئی تو نصارہ نے کیا کہا، وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور نصارہ نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی ان کا مذہب بالکل جھوٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، یعنی یہودی تورات پڑھتے ہیں اور نصارہ انجیل پڑھتے ہیں، دونوں آسمانی کتابیں، تو وہ ابھی سچی کتاب تھی، تورات بھی سچی کتاب تھی اور انجیل بھی سچی کتاب تھی، تو اس وقت انہی کتابوں پر عمل کرنے میں کامیابی تھی۔ تو یہ مذہب اس وقت منسوخ ہوئے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اس کی مثال اس طرح سمجھو کہ جیسے چاند اور ستارے جگمگا رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کی روشنی سے تھوڑا بہت جو فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر نہ چاند کی روشنی کی ضرورت رہتی ہے اور نہ ہی ستاروں کی ضرورت رہتی ہے، تو چاند اور ستارے سب چھپ جاتے ہیں۔ تو پہلے انبیاء کرام بھی جتنے اس دنیا میں تشریف لائے وہ سب چاند اور ستاروں کی مانند تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر ہیں، سورج کی مانند ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو سورج طلوع ہو گیا، اب چاند اور ستاروں کی ضرورت نہیں رہی۔ تو انہوں نے ایک دوسرے کے مذہب کو ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے جھوٹا کہا۔ فرمایا کذالک قال الذین لا یعلمون، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، مثل قولہم، ان کی بات کی طرح۔ یہ ان پڑھ علم سے محروم عرب کے مشرک تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تم ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے ہو، جھوٹے تو تم ہو، تم دونوں ہی جھوٹے ہو، ہم سچے ہیں، یعنی مذہب تو ہمارا سچا ہے، اس کے علاوہ ہمارے علاوہ باقی سب کے سب جھوٹے ہیں۔ حالانکہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ گھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بنایا تھا، اس کی بیرونی دیواروں پر انہوں نے 360 بت نصب کر رکھے تھے، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت بھی تھا، حضرت مریم علیہ السلام کے بت بھی تھے۔ اور بڑے غضب کی بات یہ تھی کہ ان بتوں میں اصاف اور نائلہ کے بت بھی شامل تھے۔ اصاف مرد تھا اور نائلہ عورت تھی، تو ان کے آپس میں برے تعلقات تھے، تو ان کو خواہش پوری کرنے کی اور کوئی جگہ تو نہ ملی۔ اس زمانے میں لوگ تھوڑے ہوتے تھے، جب رات کو لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے تو انہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر ہی بدکاری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر کا بنا دیا، شکلیں تو وہی رہیں مگر وہ پتھر میں تبدیل ہو گئے۔ لوگوں نے ان کو عبرت کے لیے وہیں کھڑا کر دیا تاکہ لوگ ان سے سبق حاصل کریں ان کو دیکھ کر، لیکن کہ کعبۃ اللہ میں یہ سبق حاصل کریں کہ کعبۃ اللہ میں برائی کا انجام کیا ہے، مگر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی، اور پھر جب کچھ اور عرصہ گزرا تو یہ ان کے نزدیک بہت زیادہ محترم ہو گئے۔ مشرکین مکہ کے ہاں سب سے زیادہ محترم مجسمہ جو تھا وہ ہبل کا تھا، یہ انہوں نے حضرت حابیل کے نام پر بنایا تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کے مظلوم شہید بیٹے تھے۔ تو ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو شرک کے ساتھ بھرا ہوا تھا، اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ ہم سچے ہیں اور باقی سب جھوٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاللہ یحکم بینہم، پس اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا یوم القیامت، یہ قیامت کے دن، فیما کانوا فی یختلفون، ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ یہ فیصلہ عملی طور پر ہوگا کہ جنت میں سچے جنت میں جائیں گے اور جھوٹے دوزخ میں جائیں گے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، ورنہ
دلائل کے اعتبار سے تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور یہ لوگ باطل پر ہونے کے باوجود اس قدر عنادی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو عبادت کرنے سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکتا ہے أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ ان میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا جائے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھروں کو برباد کرنے کی، أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ، وہ لوگ ہیں نہیں تھا ان کو حق، أَن يَدْخُلُوهَا، کہ یہ داخل ہوتے ان مسجدوں میں، إِلَّا خَائِفِينَ، مگر خوف کرتے ہوئے۔ ان آیات کے مختلف مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے چھٹے سال ذوالقعدہ کے مہینے میں تقریباً 1500 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے، کیونکہ اس وقت تک ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا، حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بما اپنے ساتھیوں کے جب مکہ مکرمہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، جس جگہ کا نام آج کل شمیسہ ہے، یہ مکہ مکرمہ کی حدود میں آ گیا ہے، تو مشرکین مکہ نے مزاحمت کی اور کہا کہ ہم تمہیں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، باوجود اس کے کہ ان کو یہ یقین تھا کہ یہ حضرات صرف عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ کئی دنوں تک آخر بحث ہوتی رہی، سفیر ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہے، مگر انہوں نے عمرہ نہ کرنے دیا۔ پھر اگلے سال سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء کیا، تو فرمایا کہ ان مشرکین سے بڑا ظالم کون ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مسجد سے روک دیا، اور چونکہ اوپر مشرکین کا ذکر ہے اس لیے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور یہ مطلب بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے روم کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا تیتس یا تیتاؤس بھی لکھتے ہیں اور تیتس بھی لکھتے ہیں۔ عیسائیوں نے اس کے ساتھ مل کر مسجد اقصیٰ پر حملہ کیا اور جتنے یہودی نمازی تھے ان کو قتل کر دیا۔ مسجد اقصیٰ کے آس پاس کے علاقوں میں بھی اس نے بڑا طوفان برپا کیا، اتنی قتل و غارت کی کہ تاریخ بتاتی ہے کہ گلیوں میں اتنا خون تھا کہ گھوڑوں کے گھٹنے ان خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو اس نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے گھر میں ذکر کرنے سے روکا اور قتل کیا، تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تو چونکہ اس اوپر نصارہ کا ذکر ہے پچھلی آیات میں، تو یہ مطلب بھی بن سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے گھر سے روکنے والا بڑا ظالم ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے روکے۔ حالانکہ روکنے کے بجائے ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ڈرتے ہوئے داخل ہوتے، خوف کھاتے ہوئے داخل ہوتے، الٹا یہ روکتے ہیں۔ تو فرمایا لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یہاں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ بعض اہل بدعت نے یذکر فیہ اسمہ کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ مسجدوں میں بلند آوازوں سے ذکر کیا جائے، لہٰذا اس سے روکنے والے ظالم ہیں، یعنی کوئی بلند آواز سے ذکر کرنے سے روکے تو وہ ظالم ہے۔ یہ بعض اہل بدعت نے اس آیت سے یہ سمجھا ہے۔ تو آیت کریمہ میں تو صرف ذکر اللہ کا بیان ہے، یہ بلند آواز سے ذکر کرنا کس لفظ کا ترجمہ ہے بھائی؟ ایک ہے نفس ذکر کرنا اور ایک ہے شور ڈالنا، ان دونوں چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نفس ذکر میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، مساجد ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا جائے۔ بلند آواز سے ذکر کرنا کہ جس سے نمازی کو یا تلاوت کرنے والے کو یا سوئے ہوئے کو تکلیف پہنچے یا قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں خلل واقع ہو تو حرام ہے۔ مسجدوں میں بلند آواز سے ذکر کرنے سے متعلق فقہاء نے تصریح فرمائی ہے، رفع الصوت فی المساجد ولو بالذکر حرام، مسجدوں میں آواز سے ذکر کرنا اگرچہ ذکر کے لیے ہو حرام ہے۔ 11ویں صدی کے مجدد ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکات میں لکھتے ہیں، رفع الصوت فی المساجد ولو بالذکر حرام، کہ مسجدوں میں بلند آواز سے ذکر کرنا حرام ہے،
نفس ذکر سے کوئی منع نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت اس طرح کرو کہ دیکھنے والے کہیں کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ تو بات تو یہ ہے بلند آواز سے ذکر کرنے کے بارے میں، چنانچہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ مسجد میں اگر ایک بھی نمازی ہو تو بلند آواز سے قرآن کریم پڑھنا لا یجوز، جائز نہیں ہے۔ مسجد میں شور ڈالنا یہ بھی مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ مسجد کے ادب کو ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھنے کے بعد ان الفاظ کے ساتھ دعا کی، اللہم ارحمنی و محمدً صلی اللہ علیہ وسلم ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پر رحمت نازل کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کسی پر نازل نہ کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس کو بلا کر فرمایا، لقد تحجرت واسعا، تو نے تو اللہ کی رحمت کو تنگ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو وسعت کل شیء، ہر شے پر وسیع ہے۔ تو یہ باتیں کر رہے تھے کہ اس نے مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو روکنے کے لیے دوڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، یا اس لیے منع فرمایا کہ تم روکو گے وہ دوڑے گا تو گندگی پھیلے گی، ساری مسجد پلید ہو جائے گی۔ تو جب یہ فارغ ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر فرمایا کہ دیکھو یہ مسجد ہے، یہ نماز کے لیے ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہے، اس کارروائی کے لیے نہیں ہے جو تم نے ابھی کر دی ہے یہاں پہ۔ تو مسجد کا ادب و احترام یہ بڑی چیز ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں حدیث آئی ہے، جنبوا مساجدکم مجانینکم، مسجدوں میں پاگلوں کو داخل نہ ہونے دو، کیونکہ وہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے، تھوک دیں گے، یا کوئی ایسی حرکت کر دیں گے جو مسجد کی شان کے خلاف ہوگی، مسجد کے ادب کے خلاف ہوگی۔ اسی طرح صبیانکم کے الفاظ بھی آئے ہیں کہ چھوٹے بچے جن کو تمیز بھی نہیں ہے ان کو بھی مسجد میں نہ آنے دو، تاکہ کوئی ایسی حرکت نہ کر دیں جس سے مسجد کی بے حرمتی ہو۔ اسی لیے مسجد میں دوڑنا حرام ہے، یہاں تک کہ اگر امام رکوع میں چلا گیا ہے اور کوئی شخص جماعت میں شامل ہونے کے لیے آ رہا ہے تو اس کے لیے بھی دوڑنا منع ہے، جیسا کہ آج کل کے لوگ کرتے ہیں۔ امام رکوع میں چلا جاتا ہے، وضو خانے سے دوڑ لگانا شروع کرتے ہیں اور آ کے صف میں شامل ہوتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، لا تأتوها وانتم تسعون، دوڑ کر تم نماز میں شریک نہ ہو، علیکم بالسکینہ، آہستہ آہستہ چل کر آؤ، فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فقضوا، جو رکعتیں امام کے ساتھ مل جائیں وہ پڑھ لو، اور جو امام سے پڑھنے سے رہ جائیں وہ پھر بعد میں پڑھ لو، کیونکہ تیز دوڑنے سے مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے اور گناہ ہے۔ تو پہلے ما ننسخ کی تفسیر میں یہ بتا چکا ہوں کہ کچھ احکام منسوخ بھی ہیں، انہی احکام میں سے تحویل قبلہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16 یا 17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ مسجد نبوی سے تقریباً 1 میل دور قبیلہ بنو سلمہ، جو کہ مشہور قبیلہ تھا، کہ بنو سلمہ کی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اس مسجد کو آج کل مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ عین نماز کی حالت میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا چکے تھے، تو دوسری 2 رکعتیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ مبارک کر کے پڑھائیں۔ یہودیوں کو اعتراض کا موقع مل گیا، کہنے کا موقع مل گیا، کہنے لگے کہ اس کا بھی کوئی اعتبار ہے جس کا قبلہ بدلتا رہتا ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یعنی ہم تو رب تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ کا حکم ہوگا مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، اللہ کا حکم ہوگا مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، بس جس طرف تم چہرہ پھیرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس اسی طرف اللہ کی رضا ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پہلے 3 فرقوں کا ذکر ہوا، یہود و نصارہ اور مشرکین۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا
کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے۔ مشرکوں نے کہا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں بنا لی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے، بیٹوں سے بھی پاک ہے، بیٹیوں سے بھی پاک ہے، بیوی سے بھی پاک ہے، ماں سے بھی پاک ہے، ہر چیز سے پاک، ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کے لیے ہے۔ کل لہ قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہیں، فرشتے بھی اس کے فرما بردار ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام بھی اس کے فرما بردار ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے فرما بردار ہیں۔ اور اس کی صفت ہے بدیع السماوات والارض، بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ بدعت کا لفظ بھی اسی باب سے ہے۔ بدعت کا معنی ہے نو ایجاد، یعنی نئی ایجاد۔ اگر یہ دین میں ہو تو یعنی من گھڑت چیز ہو، اس کو دین سمجھا جائے تو اس کا بڑا سخت گناہ ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس کسی نے دین میں کوئی نئی چیز بنائی تو وہ مردود ہوگی، اس کا بڑا گناہ ہے۔ باقی رہا دنیاوی طور پر کسی چیز کا، کسی نو چیز کا ایجاد کرنا، کسی نئی چیز کا بنانا، تو یہ شرعی بدعت نہیں ہے بلکہ یہ لغوی بدعت ہوگی۔ بعض جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی تم ہمیں بدعتی کہتے ہو، کیا تمہاری مسجدوں میں پنکھے نہیں لگے ہوئے؟ کیا تم نے لاؤڈ اسپیکر پر تقریریں نہیں کر رہے؟ لاؤڈ اسپیکر پہ تم اذانیں نہیں دے رہے؟ کیا تم نے گھڑیاں نہیں پہن رکھی؟ ٹوٹیوں سے تم لوگ وضو نہیں کرتے؟ کیا تم گاڑیوں میں، جہازوں میں، ریل گاڑیوں میں سفر نہیں کرتے؟ یہ ساری چیزیں بھی تو نو ایجاد ہیں، یہ بھی تو بدعت ہیں۔ یہ جاہلانہ اعتراض ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کو دین کوئی نہیں سمجھتا۔ شرعی بدعت وہ ہے جس کو دین سمجھ کر کیا جائے، کیونکہ لفظ ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے کوئی نئی چیز گھڑی، یعنی دین میں نئی چیز گھڑی، تو اس دین کے معاملے میں اس کو پھر دین سمجھا، اسے ثواب کی امید پر کیا جائے، تو ان چیزوں کو کوئی بھی دین سمجھ کر استعمال نہیں کرتا۔ کوئی گھڑی کو پہننا ثواب نہیں سمجھتا، کوئی ریل گاڑی پہ سوار ہونا ثواب نہیں سمجھتا، کوئی جہاز پہ بیٹھنا ثواب نہیں سمجھتا۔ اور یاد رکھنا کہ ایک شرعی بدعت کا گناہ 100 کبیرہ گناہوں سے زیادہ ہے۔ اس کو تم اس طرح سمجھو کہ مسجد کے محراب میں 100 بوتلیں شراب پینے کا اتنا گناہ نہیں جتنا دین میں ایک نئی بدعت ایجاد کرنے کا گناہ ہے۔ اس لیے کہ گناہ کبیرہ سے دین کا نقشہ نہیں بدلتا، بدعت سے دین کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ نقشوں پر اور حکومتوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ حصہ میرا ہے، یہ حصہ میرا ہے۔ بدعت کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ شرک کے بعد بدعت سب سے بڑا گناہ ہے۔ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی قد حجب التوبۃ علی کل صاحب بدعۃ، بدعتی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا دل بدعت سے سیاہ ہو جاتا ہے، وہ تو اس کو دین سمجھ کر کر رہا ہوتا ہے، تو جس کام کو دین سمجھ کر کر رہا ہو تو وہ اس سے توبہ کیوں کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، لہذا بدعت سے بچو۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے کا، فَإِنَّمَا، پختہ بات ہے، يَقُولُ لَهُ كُن، کہتا ہے اس کو ہو جا، فَيَكُونُ، پس وہ ہو جاتی ہے۔ کہ وہ کسی چیز کے بنانے میں بیٹا بیٹی کا محتاج نہیں ہے، نہ ہی اس کو کسی ساز و سامان کی ضرورت ہے، بس کلمہ کن سے اس کے ارادے کے مطابق چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح عقیدہ سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور گندے عقیدوں سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔